قرآن کریم میں ارشاد پاک ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ جب بھی کبھی دل میں یہ خیال آئے نا کہ جو مانگا ہے وہ نہیں ملے گا، تو ایک بار سوچنا تم نے مانگا کس ذات سے ہے، پھر دوبارہ پچھلی بار سے بھی زیادہ یقین اور دل کی گہرائی کے ساتھ دعا کرنا۔ تم بس قبولیت پر یقین رکھنا، یا تو وہ وقت آنے پر تمہاری من پسند چیز سے نواز دے گا، یا تمہارا دل اپنی رضا میں کر دے گا۔ دونوں صورتوں میں بہتری آپ کی ہی ہے۔ قبولیت آتی ہے جب تم دنیا کے پیدا کیے ہوئے وسوسے رد کر دیتے ہو۔ اللہ کیسے نہیں دے گا تمہیں؟ وہ جس کے لیے تم سجدوں میں آہیں بھرتے ہو، وہ تو تم میں ہی رہتا ہے، جسے دن رات تم آسمانوں میں ڈھونڈتے ہو۔ تم بس اللہ پر یقین رکھو، کیسے ملے گا یہ سوچنا تمہارا کام نہیں۔ جب ہمارا توکل اتنا مضبوط ہو جائے کہ جس کے آگے ہم نے ہاتھ پھیلائے ہیں وہ کبھی کوئی دعا رد نہیں کرتا، تب ہوتے ہیں موت سے۔ تم بس اپنے معجزوں کا انتظار کرو۔ اللہ پاک ہر ایک کو دیتا ہے، گمان کرنے والوں کو ان کے مطابق اور یقین رکھنے والوں کو ان کے مطابق۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ معجزات یقین والوں کے لیے ہوتے ہیں، اور یاد رکھو کہ دل سے نکلی ہوئی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ بھروسہ صرف رب کی ذات پر کرو، لوگوں کا کیا ہے، چھوڑ جاتے ہیں یا توڑ جاتے ہیں۔ اللہ پہ یقین کرنے والوں کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جانتے ہیں، اللہ فرماتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ رکھ کر تیرے کن پہ یقین، میں نے مسکرانا سیکھ لیا۔ جانتے ہو اللہ تمہیں بے بسی کے مقام پہ کیوں لایا ہے؟ تاکہ تم اللہ سے رجوع کرو اور یقین سے مانگو۔ جب تم دعاؤں پہ یقین کرنا سیکھ جاؤ گے تو ہر چیز جو تمہیں ابھی ناممکن لگ رہی ہے وقوع پذیر ہونے لگے گی۔ جو چیز نصیب میں نہیں ہے وہ بھی تم پالو گے۔ ٹھوکر ان کو بھی لگتی ہے جو اللہ رب العزت پر بھروسہ رکھتے ہیں، مگر اللہ رب العزت پر بھروسہ انہیں کبھی پستی میں گرنے نہیں دیتا، سنبھال لیتا ہے۔ اور یقین کی حد پار کر لینے ہی سے تو صبر ملتا ہے، اور اللہ پہ پختہ توکل کر لینے سے ہی تو اللہ کی محبت ملتی ہے۔ جو یقین کی راہ پر چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے۔ وہ ناممکن کو ممکن بنانے اور رکاوٹ کو ہی وسیلہ بنانے پر قادر ہے۔ تم اس پر مکمل یقین رکھ کر تو دیکھو۔ یقین کیا ہے؟ جب ساری دنیا ٹھکرا دے، ساری دنیا نفرت کرنے لگے، تب بھی اللہ کی محبت پر یقین، قہر کی سب علامتیں دکھائی دینے کے باوجود بھی اس رب کے رحم پر یقین۔ لوگ لاکھ مرتبہ کہیں یہ ممکن نہیں، لیکن اس کے کن پر یقین۔ سارے راستے بند ہونے کے باوجود بھی
اس کی قدرت پر یقین۔ کسی نے پوچھا اتنا یقین کیسے ہے؟ میں نے کہا تم نے وہ آیت نہیں سنی؟ اللہ فرماتا ہے اور بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر پوچھا اور اگر جو مانگ رہی ہو وہ نہیں ملا تو؟ میں نے کہا پھر تو اور زیادہ یقین ہو جائے گا اللہ پر۔ میں انسانوں کے ساتھ کی امید کیوں رکھوں بھلا؟ حالانکہ یہ بات میں جانتی ہوں کہ میرا ساتھ تو ہمیشہ میرا رب دینے والا ہے۔ بڑی بے سکون تھی زندگی، پھر اللہ پر یقین مضبوط ہوا کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اور اگر وقتی بہتر نہ ہو تو ایک وقت آتا ہے کہ سب بہترین ہو جاتا ہے۔ بات صرف پختہ یقین کی ہے۔ جب دل اللہ کی رضا میں راضی رہنے اور شکر کرنے کی عادت ڈال لے تو سکون مقدر بن جاتا ہے۔ میں مایوس نہیں ہوں گی کبھی بھی، چاہے کتنے بھی مشکل حالات پیدا ہوں میری زندگی میں۔ مجھے میرے اللہ پر یقین ہے، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ اللہ پر یقین کرنے سے ہی ایسے راستے بنتے ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اگر تم مومن ہو تو صرف اللہ پر بھروسہ رکھو۔ اللہ پاک کے آگے رونے سے درد سکون میں بدل جاتا ہے۔ میں نے گر کر دیکھا ہے، یا اللہ تیرے سوا کوئی نہیں اٹھاتا۔ دونوں صورتیں یقین کی ہیں، کوئی اللہ کے لیے سب چھوڑ دیتا ہے اور کوئی اللہ پہ ہی سب چھوڑ دیتا ہے۔ معجزے ہوتے ہیں، دعائیں سن لی جاتی ہیں، زخم بھر دیے جاتے ہیں، دل جوڑ دیے جاتے ہیں، کن فرما دیا جاتا ہے۔ صرف ایمان، توکل اور صبر کی بات ہے۔ اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، بس وہ چاہتا ہے تم یقین کی ڈوری اس سے باندھ لو تاکہ وہ تمہیں بہترین سے نواز سکے۔ تم دعا کرتے ہوئے معجزوں کا یقین رکھو، پھر دیکھو دعا ختم ہوتے ہی معجزہ ہو جائے گا۔ خود کو اللہ کے راستے سونپ دو، پھر چمکتی ہوئی قسمت دیکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تمہیں یقین ہو جائے کہ تمہارا رازق اللہ ہے تو تم رزق تلاش نہ کرو، اللہ کو تلاش کرو جس کے پاس تمہارا رزق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں کوئی شخص مومن نہ ہوگا جب تک کہ تقدیر پر ایمان نہ لائے، اس کی بھلائی پر بھی اور اس کی برائی پر بھی، یہاں تک کہ یہ یقین کر لے کہ جو بات واقع ہونے والی تھی وہ اس سے ہٹنے والی نہ تھی، اور جو بات اس سے ہٹنے والی تھی وہ اس پر واقع ہونے والی نہ تھی۔ بھروسہ صرف اللہ پر کرو، لوگوں کا کیا ہے، یا تو توڑ جاتے ہیں یا چھوڑ جاتے ہیں۔ جب کسی کام کا ارادہ کر لو تو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو۔ عجیب سی سکون کی کیفیت طاری ہو گئی اور ہم روتے ہوئے اللہ سے اللہ کو ہی مانگنے لگے۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، راستے بھی نکل آتے ہیں، بس
انسان کا یقین مضبوط ہونا چاہیے، انسان کو یہ اعتماد اور بھروسہ ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ ہے اور اس کے ساتھ ہے اور مشکلیں بھی وہی حل کرے گا۔ اللہ سے دعا مانگو اور دعا کی قبولیت پر یقین رکھو، کیونکہ اللہ غافل، لاپرواہ اور مایوس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ قرآن کے ذریعے اللہ تم سے ہمیشہ باتیں کرتا ہے، اتنی بڑی عظمت تمہیں نظر کیوں نہیں آتی؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے جب اللہ نے مجھ سے پوچھا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ میں نے کہا، بے شک آپ ہی ہیں۔ اس پر اللہ نے بڑے لاڈ سے کہا، تو پھر کدھر جا رہے ہو مجھے چھوڑ کر؟ کیا کوئی انسان تمہیں مجھ سے زیادہ محبت دے سکتا ہے؟ کیا دنیا مجھ سے زیادہ تمہیں نوازتی ہے؟ کیا دیکھتے نہیں جو فرشتے تمہارے کیے ہوئے گناہ میرے پاس لاتے ہیں، تو میں صبح انہی کے ہاتھوں تمہارا رزق بھیجتا ہوں۔ میں جب جب سورہ یوسف سے گزرتی ہوں مجھے لگتا ہے ہر بچھڑا ہوا مل سکتا ہے۔ جو تم سے نہیں ہو رہا اسے اللہ پاک کے حوالے کر دو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے، اسی کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہاری راہ میں رکاوٹ ہے۔ یقین مکمل ہو تو اللہ محبت ادھوری نہیں رہنے دیتا۔ کبھی بھی اکیلا محسوس ہو تو قرآن پڑھیں، اللہ دلاسا دیتا ہے، میں ہوں تمہارے پاس۔ جو اندھا بھروسہ تم لوگوں پر کرتے ہو وہ کبھی اللہ پر کر کے دیکھو، یقین کرو وہ نہ بھروسہ توڑے گا اور نہ تمہیں کبھی ٹوٹنے دے گا۔ اللہ العلیم ہے، یعنی ہر چیز جاننے والا، وہ جانتا ہے تمہاری خاموش اذیت کو، وہ جانتا ہے تمہاری درد بھری سسکیاں، وہ جو تمہارے دل کی دھڑکنوں کی آواز سے واقف ہے، تو وہ تمہاری ہر کہانی کی باریکی کو بھی جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ کس وقت تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے۔ اس پر یقین رکھو، وہ تمہارا مخلص دوست ہے۔ دل چھوٹا مت کریں، وہ رب دیکھ رہا ہے، وہ رب سن رہا ہے، وہ تمہاری خاموشی میں چھپے درد تک کو محسوس کر رہا ہے۔ بس یقین رکھو اس پر، وہ جواب دے گا اور ضرور دے گا۔ رب فرماتا ہے سب کو چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ جو دعائیں یقین سے شروع ہوتی ہیں اللہ ان کا اختتام بھی یقین پر ہی کرتا ہے۔ جب بھی آپ کے سامنے کسی کا سٹیٹس آئے جس میں کوئی حدیث یا پھر آیت ہو یا کچھ بھی ایسا موٹیویشنل پڑھنے کو ملے جس سے آپ کو آپ کے سوالوں کا جواب ملے، تو یہ سب کوئنسیڈنس نہیں ہوتا، یہ سب ایسے ہی کوئی اپنے سٹیٹس پر نہیں لگا لیتا۔ وہ جو اوپر عرش پر مستوی ہمارا رب ہے نا، وہ آپ کی دلی کیفیت سے بخوبی واقف ہوتا ہے۔ عرش والی کی طرف سے زمین والوں کو جواب ملتے ہیں۔ یہ اللہ کی آپ پر رحمت ہوتی ہے کہ وہ آپ کو ایسے روتا ہوا ڈپریس نہیں چھوڑتا، وہ کسی نہ کسی کو سبب بنا کر اپنے پیارے بندوں کو انڈائریکٹ تسلیاں ضرور دیتا ہے۔ محسوس کیا کریں اپنے اوپر اللہ کی رحمت کو برستے ہوئے۔ کئی بار ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے رات کی خاموشی میں کی گئی باتیں سننے کے بعد رب
ہم سے ہی مخاطب ہے۔ حوصلہ دیتی آیتیں، الفاظ مرہم کا کام کرتے ہیں۔ اللہ کے معاملے میں اتنا مت سوچا کرو، آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا کرو، کیونکہ یہ معجزوں کا راستہ ہے۔ مجھے یقین ہے اپنے اللہ پر کہ وہ جو کرے گا بہتر کرے گا، تو میں کیوں فکر کروں اپنے کل کی۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل پر اثر کیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ شان سے جئیں اور اپنوں کا مان رکھیں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔